یہاں مسئلہ ہے تعدد ازواج کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھنے کا ہے کہ دیکھو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسان بنائے۔ 3 قسم کے انسان۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش جو ہے نارمل بالکل ہلکی قسم کی رکھی ہے کہ اگر وہ ایک عورت سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اس سے پوری فرما دے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو درمیانے طبقے کا ہے کہ جس سے کہ ایک سے نہیں بلکہ اگر 2 خواتین سے شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش اور تکمیل پوری کر دیں گے اور اس کے ذریعے وہ حرام رستے کی طرف نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ طبقہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال و دولت کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور اس کے اندر قوت اور طاقت بھی اس کو عطا فرمائی ہے۔ ایسا مرد اگر 4 شادیاں کرے اور اس کو یہ لگے کہ میں اس طرح زنا سے بچ سکوں گا تو اس کو 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اور یہ ویسے بھی دیکھیں آج ہمارے بالخصوص پنجاب کی فضا کے اندر یہ 1 سے زیادہ شادی کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ اس گھر کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے دوسری شادی کرنی، بلکہ وہ جو ہے نا ہمارے ایک ساتھی مشورہ دیا کرتے تھے، کہتے پہلے زمانے کے اندر جب چور چوری کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو وہ پہلے کیا کرتے تھے، 1-2 کینکریاں اٹھا کے گھر پھینکتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ شور کی وجہ سے گھر والے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو گھر میں پہلے تھوڑی تھوڑی کینکریاں پھینک کے دیکھو تم برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں، تمہارا جو ہے اس کا جو ری ایکشن ہے اس کو تم سنبھال سکتے ہو کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، پھر گھر میں سارے طبقہ جو ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو کے عورت کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ مردوں کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ بندہ دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکے، اس کے لیے بڑی پاور چاہیے۔ تو انسان دیکھے میرے پاس کتنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد 4 شادیاں کی اور اس کے علاوہ 14 باندیاں آپ کی ملکیت میں تھی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا شیر خدا ہو جس کے پاس اتنی طاقت اور پاور ہو تو اس کو لیے جو ہے بندہ زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو خواتین کی شرح ہے وہ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ایک مرد ہے تو 9 عورتیں پیدا ہو رہی۔ اب ایک مرد اور 9 عورتیں، اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے گا تو دنیا میں زنا عام ہو۔ لیکن رہی بات دوسری کہ یہ جو ہے جیسے فرمایا کہ انصاف کر سکتے ہو تو تب کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا ایک حصہ فالج شدہ ہو، اس ایک حصے کو مفلوج ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ تو ایک حصہ اللہ معاف فرمائے، اللہ کی حفاظت فرمائے، فالج شدہ ہو۔ اس لیے ہمارے بہت سارے علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ عام طبقے کے اندر انسان کی اندر انصاف کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ایک پہ گزارا کر لے تو اچھی بات۔ جیسے مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ والے تھے، ان کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں 1 سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی تو میرا شاگرد ہے اس لیے تو ایک پہ گزارا کر، یہی تیرے لیے کافی۔ وہ کہتے ایک گھر میں جو ہے نا ایک صاحب نے 2 شادیاں کی اور اوپر جو ہے چھوٹی بیوی رہتی تھی، نیچے بڑی بیوی رہتی تھی، منزل 2 تھی۔ اب جو ہے رات کا وقت ہوا، اوپر والی نے پکارا میری طرف، نیچے والی نے پکارا نیچے کی طرف، اوپر والی نے بالوں سے پکڑا، نیچے والی نے ٹانگوں سے پکڑا۔ اب یہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے۔ ادھر چور آیا چوری کرنے کے لیے، اس نے کہا چوری تو بعد میں کریں گے، پہلے تماشا دیکھ لیتے ہیں، اندر تو کچھ اور ہی چل رہے۔ تو جیسے ہی دیکھا کہ پٹائی شروع ہوئی، چیخ و پکار شروع ہوئی، آوازیں باہر نکلی، محلہ اکٹھا ہو کے آیا۔ انہوں نے کہا لگتا چوری ہو گئی۔ چور دیوار پھلانگ کے بھاگا تو چور پکڑ لیا گیا۔ قاضی کے پاس چور کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے اس کے 3-4 تھپڑ لگا کے اسے کہا بتا بھائی
تیری ٹانگ کاٹوں، تیرا ہاتھ کاٹوں، تو چوری کرنے آیا، بہت بڑا جرم کیا تو نے، اور تجھے 10 سال کی سزا دوں، کتنی سزا دوں؟ اس نے کہا جناب ہاتھ کاٹو یا ٹانگ کاٹو، یا 10 سال کی سزا دو یا 30 سال کی دو، لیکن اللہ کے واسطے میری دوسری شادی نہ کرانا، لیکن اللہ کے واسطے میری دوسری شادی نہ کرانا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں پیچھے دیکھ کے آیا ہوں، میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، آج تک پکڑا نہیں گیا، لیکن 2 بیویوں نے، ظالموں نے ایسا شوہر کا حال کیا کہ میں بھی پکڑا گیا، تو میں توبہ کر کے نکلا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے ہے، اس ایک کوئی سنبھال لے انسان، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو طاقت اور ہمت دی ہے تو یہ اسلام میں ممانعت نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی ری ایکشن نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے دوسری شادی کی، ہم نے اس کے ولیمے میں شرکت کی تو لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا دیکھو جی مفتی صاحب کو بھی شرم نہیں آتی دوسری شادی والا ولیمہ کھاتے ہوئے، کم از کم مفتی صاحب کو تو شرم آنی چاہیے کہ جو ہے دوسری شادی کا ولیمہ کھانے چلے گئے، کم از کم ان کو سمجھا ہی دیتے۔ تو یہ جاہلانہ باتیں، یہ اسلام کے خلاف تعصب ہے، اور یہ کم ذہنی اور چھوٹا ظرف کی بات ہے، اتنی گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی طبیعت نہیں مانتی تو نہ الحمدللہ سرحد کے اندر آپ جائیں۔ میرے ایک ساتھی تھے، 4 شادیاں تھیں ان کی، میں نے پوچھا کبھی آپس میں جھگڑا ہوا؟ اس نے کہا الحمدللہ آج تک میرے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اور یہ میں آپ کو اپنے گھر کی سچی حقیقی کہانی سناتا ہوں کہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہتی ہیں۔ تو اسلام نے اگر شادی کا حکم دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دے دی، اس کے اندر بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی۔ تو فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ باقی کافی